ایک سنسان گاؤں جسے وقت نے بھلا دیا تھا، وہاں ایک پرانی حویلی کھڑی تھی۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ حویلی منحوس ہے اور جو بھی وہاں جاتا کبھی واپس نہیں آتا۔ مگر ایک دن ایک نوجوان لڑکا احمد، جس کی جستجو ہمیشہ اسے نئی چیزوں کی طرف لے جاتی تھی، اس حویلی کی سچی کہانی جاننے کے لیے اس میں داخل ہو گیا۔ رات کا وقت تھا اور چاند کی روشنی حویلی کی کھڑکیوں سے گزر کر زمین پر پڑ رہی تھی۔ احمد نے حویلی کے دروازے کو دھکیل کر کھولا اور اندر قدم رکھا۔ اندر کا ماحول عجیب تھا۔ ہوا میں نمکین اور غمگین سی خوشبو تھی، دیواروں پر مکڑی کی جالی اور کمرے میں سناٹا تھا۔ ہر قدم کی آواز گونج رہی تھی، جیسے کوئی اس کے پیچھے آ رہا ہو۔ جیسے ہی احمد نے ایک کمرے میں قدم رکھا، اچانک دروازہ بند ہو گیا اور کمرے کی روشنی مدھم ہو گئی۔ اس نے مڑ کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن وہ نہ کھلا۔ اچانک پر اسرار آواز سنائی دی، جیسے کوئی بہت ہی مدھم آواز میں اسے پکار رہا ہو۔ احمد، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ احمد گھبرا کر پورے کمرے میں نظریں دوڑانے لگا۔ کمرے کے کونے میں ایک پرانا آئینہ تھا، جس میں ایک دھندلا چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ احمد کی آنکھوں میں خوف تھا، مگر اس نے دل جمع کر کے اس آئینے کے قریب جانے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی وہ آئینے کے قریب پہنچا، اس کا عکس غائب ہو گیا اور اس کے سامنے ایک سنک میں پانی بہنے کی آواز آئی۔ احمد پانی کی طرف بڑھا اور اچانک اس کے سامنے ایک کھوکھلا سایہ ابھرا۔ وہ سایہ انسانی شکل میں تھا، مگر اس کا چہرہ مکمل طور پر مسخ ہو چکا تھا۔ احمد نے خوف کے مارے ایک قدم پیچھے ہٹایا، لیکن وہ سایہ اس کے قریب آ رہا تھا۔ اس کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ سایہ اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ اب تمہارے جانے کا وقت نہیں رہا۔ آخرکار احمد کو ایک عجیب سی گونج سنائی دی اور اس کے جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ اس نے خوف کے مارے آنکھیں بند کر لی اور جب آنکھیں کھولی تو وہ حویلی میں تنہا نہیں تھا۔ اس کے ساتھ وہ سایہ کھڑا تھا اور اس کی نظریں احمد کے دل میں خوف کی ایک لہر پیدا کر رہی تھیں۔ اچانک ایک خوفناک چیخ بلند ہوئی اور ساری حویلی میں گونجنے لگی۔ پھر اچانک سناٹا چھا گیا۔ احمد کی آنکھوں میں خوف اور اضطراب تھا اور اس کی آخری سوچ یہ تھی، کیا میں کبھی باہر نکل سکوں گا؟